بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ اور آج جو کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دوسرا حصہ گمنام گاؤں کا آخری مزار، صفحہ نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اجی بہن گاؤں کے سکول بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی۔ اجی بہن کا سوچتے ہی میرے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ دراصل گھر میں جس سے سب پیسے مانگتے تھے وہ اجی بہن تھیں۔ وہ گاؤں کے پرائمری سکول میں پڑھاتی تھی، لہٰذا ہر ماہ تنخواہ ملتی تھی۔ سارے پیسے وہ اماں کو دے دیتی، جس سے اماں خرچہ چلاتی اور کچھ پیسے اجی اپنے پاس رکھ لیتی۔ ہم بھائی آتے جاتے اس سے روپیہ 2 روپے لے لیتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں کے لڑکوں نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ رات کو VCR کرائے پر لے کر آتے ہیں۔ والدین اور بزرگ ناراض ہوتے کہ لڑکے بگڑ رہے ہیں اور اب ویکنڈ پر بھارتی اور پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، وہی بزرگ بہانے سے وہاں آ جاتے جہاں فلم چل رہی ہوتی، جس پر ماحول اچانک سنجیدہ ہو جاتا اور لڑکے ڈر جاتے کہ ابھی وہ سب کو سنائیں گے۔ لیکن کوئی آدھ بزرگ سب کا خوف دور کرنے کے لیے پوچھتے، یہ کون ہے جو بندوق اٹھائے ہر ایک سے لڑ رہا ہے؟ اس دوستانہ سوال کا مطلب ہوتا کہ وہ بھی اب کچھ دیر وہاں بیٹھ کر فلم دیکھیں گے۔ کوئی لڑکا فوراً چارپائی پر جگہ خالی کر دیتا، چاچا آپ ادھر آ جائیں۔ وہ کہتے، نہیں، میں فلم دیکھنے تھوڑی ہی آیا ہوں۔ وہ تو آواز سنی تو سوچا پتہ کروں۔ پتر تم بیٹھو۔ یوں وہ کھڑے کچھ دیر فلم دیکھتے اور جب سب دوبارہ فلم میں کھو جاتے تو وہ کچھ دیر بعد چارپائی پر ٹانگیں چوڑی کر کے لیٹے ہوتے اور لڑکے خوشی سے نیچے زمین پر بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہوتے کہ چلیں اب اس جرم میں 2-3 بزرگ بھی شامل ہیں اور اب گھر والوں سے مار پڑنے کے امکانات کم ہیں۔ اگر فلم اتنی بری ہوتی تو یہ کیوں یہاں دیکھ رہے ہوتے؟ اور وہی ہوتا۔ اگلے دن سب لڑکے گھروں میں مار سے بچنے کے لیے ان 2-3 بزرگوں کے نام بتاتے کہ وہ بھی موجود تھے، لہٰذا کوئی بری فلم نہیں دیکھی گئی تھی۔ مائیں ان کا نام سن کر کچھ حیران ہوتی کہ اچھا وہ بھی اب فلمیں دیکھتے ہیں۔ یوں بات ٹل جاتی۔ گاؤں کے 2-3 لڑکے آپس میں پیسے جوڑ کر VCR لاتے اور رات بھر 3 فلمیں 10 روپے کے بدلے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ یوں اپنے 100 روپے بھی پورے کر لیتے اور اوپر 150 روپے منافع بھی۔ مجھے فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دوپہر سکول سے لوٹا تو پتہ چلا آج رات ٹوٹی قریشی اپنی دکان پر رات کو VCR پر فلمیں دکھائے گا۔ ٹوٹی کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن اب پورا گاؤں اسے ٹوٹی پکارتا تھا۔ سینہ گزٹ کے تحت یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی تھی۔ اٹلی کے مافیا کے خاموشی کے پرانے کوڈ اومیرٹا راز باہر نہ نکلنے کے تحت یہ خیال رکھا جاتا کہ بزرگوں اور ماؤں کو پتہ نہ چلے، ورنہ سب چوپٹ ہو جائے گا۔ مجھے بھی میرے کزن نے بتایا کہ آج رات وہ فلمیں دیکھنے جائے گا، اگر چلنا ہو تو بتاؤ۔ میں نے دکھ بھری آواز میں کہا، یار اماں کب جانے دیں گی؟ وہ بولا، جب چاچی سو جائے تو اٹھ کر آ جانا، ایک آدھ فلم دیکھ کر واپس آ جانا۔ میرے دل میں اچانک شدید خواہش ابھری کہ آج رات تو کچھ ہو جائے، فلم ضرور دیکھوں گا۔ مجھے پتا تھا کہ اماں کو پتہ چل گیا تو خیر نہیں۔ میں نے ان خطرات کے بارے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب فلم کے شوق اور خطرات کو تولا تو فلم کے حق میں ووٹ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ 10 روپے کہاں سے لاؤں گا، جو پوری رات 3 فلم دیکھنے کا کرایہ یا پیکج تھا۔ اماں سے مانگنے کا مطلب تو تھانے میں جا کر خود سے گرفتاری دینا تھی۔ بڑے بھائی سلیم سے بھی نہیں مانگے جا سکتے تھے۔
کہ وہ بھی پوچھ گچھ کرتے۔ بچ بچا کر اجی بہن ہی رہ گئی تھی۔ اجی بہن بولی 10 روپے تو دے دیتی ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر ماں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں مکر جاؤں گی۔ میں نے بہن کو چوما اور کہا نکالو 10 روپے۔ اب میں اماں اور سلیم بھائی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وی سی آر پر فلم کی آواز ہمارے گھر کی حویلی کے اندر تک آ رہی تھی۔ ٹوٹی کریشی کی دکان ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنی چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا کہ رات گزرتی جا رہی ہے اور اماں ابھی تک سوئی نہیں۔ آخر اماں سو گئیں۔ جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ اماں سو گئی ہیں تو میں بلی کی طرح دھیرے دھیرے چارپائی سے اترا اور پاؤں پر پاؤں رکھتا ہوا اندھیرے میں گھر کی حویلی سے باہر نکل گیا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں گھر کے پالتو کتے نہ بھونک پڑیں، لیکن یہ تو اچھا رہا، کتے خاموش سوتے رہے یا مجھے دیکھ کر سونے کی اداکاری کرتے رہے۔ مجھے ایک اور بھی خوف تھا کہ اماں کبھی کبھار زور سے خراٹے لیتی تھیں اور بعض دفعہ تو وہ اتنے زور سے خراٹے لیتی کہ ان کی اپنی آنکھ ہی کھل جاتی تھی۔ اب میں دعا کر رہا تھا کم از کم آج رات ان کی آنکھ اپنے خراٹوں سے نہ کھلے۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 22 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں کتاب نامہ یا حی یا قیوم۔